چاند کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر مذہب کا انسان، ہر مسلک کا انسان مانتا ہے کہ چاند کا وجود ہے، لیکن چاند 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، جو اس کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے علماء سے پوچھو اس کے لیے کتنی باریکیاں ہیں۔ چاند ہے، سب کا یقین ہے، لیکن چاند 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، جس کو کہتے ہیں چاند کی شہادت دینا، تو جو چاند کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے علماء اس کو چیک کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چلتے پھرتے آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا، رمضان کا چاند دیکھ لیا، رجب کا چاند دیکھ لیا، شعبان، نہیں مانا جائے گا۔ چاند کی گواہی کے لیے کون چاہیے؟ نمبر 1 نمازی ہو، متشرع ہو، شرع کا پابند ہو، بلکہ ہمارے امام اہل سنت نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ بامروت ہو۔ پھر بامروت کی جو تعریف ہے فقہاء کے نزدیک وہ یہ، میں اپنے الفاظ کے جامع میں اتنا بتا دوں، اگر وہ بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لنگی اور بنیان پہن کر کے بازار میں چل پڑے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ بلا وجہ وہ اگر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھرتا ہے تو اس کا شمار بھی بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بامروت لوگوں کی پہچان ہے، اس کی تشریح ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چاند ہے لیکن 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، اس کی شہادت دینے والے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، وہ اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اندازہ کریں، چاند ہے اس کو سب مانتے ہیں، مگر 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، اس کی جو شہادت دے وہ اتنا کامل ہونا چاہیے دین میں۔ تو اللہ ہے، اس کی شہادت دینے والے کا کردار کیسا ہوگا، وہ کتنا کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا، جس نے اللہ اکبر پوری کائنات کو یہ بتانا، اس لیے کہ صرف اسی نے بتانا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، دین اسلام حق ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے۔ تو چونکہ بات کرنے والا جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی بات پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اندازہ فرمائے میرے اللہ نے اپنے ہونے کے لیے جس کو دلیل بنا کر کے بھیجا اس کو سراپا کتنا مضبوط بنایا ہوگا۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اب وہ رسول جس نے اللہ کے ہونے کی دلیل بن کر کے آنا ہے یا آ چکے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں جمع کر دی، کتنا کامل بنایا، لیکن وہ صرف وہی صفت کو اٹھا کے نہیں رکھا۔ انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں رکھ دی، لیکن وہی اٹھا کر نہیں رکھا۔ نمبر 1، جو صفت ان میں تھی اس صفت کو مزید اور کامل کیا، اور کامل کر کے پھر ہمارے نبی میں رکھا۔ تو اگر ہمارے حضور علیہ السلام کی کم سے کم صفت آپ گن سکتے ہیں، ایک نبی کی اگر ایک شان بھی لے لیں تو حضور علیہ السلام کو کم سے کم کتنی شانیں عطا کی؟ 1,24,000 کم سے کم۔ اور ایک نبی میں ایک شان نہیں تھی، ہر نبی سراپا شان والا تھا، اور وہ سب کچھ اٹھا کر ہمارے نبی میں رکھا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفوت عطا کی، حضرت آدم کو صفوت ملی، چنے ہوئے ہیں حضرت آدم، لیکن آدم اللہ کے خلیفہ اور حضور بھی اللہ کے خلیفہ، دونوں اللہ کے خلیفہ۔ اب دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان دیکھیں، دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، اپنے نبی کی، آدم بھی خلیفہ ہیں اور جان آدم محمد الرسول اللہ یہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور میرے نبی کی خلافت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آدم کی خلافت یہ ہے کہ زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، آدم کی خلافت یہ ہے زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، اور خاتم النبیین کی خلافت یہ ہے کہ
فرق دیکھیں، وہ آ کر بنیں گے اور ان کو بنا کر بھیجا جائے گا، اور پھر یہ زمین کے خلیفہ ہیں اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔